امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ، ان کا قول میری نظر سے گزرا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر دوں۔ اس میں وہ تجارت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدے والی تجارت، سب سے زیادہ نفع والی تجارت، سب سے زیادہ انسان کو فائدہ پہنچانے والی تجارت وہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں اربح التجارت ذکر اللہ۔ یہ وہ تجارت ہے جس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے، یہ وہ تجارت ہے جو رب کے ساتھ کی جا رہی ہے، یہ وہ تجارت ہے جس میں خسارے، نقصان اور گھاٹے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے، یہ وہ تجارت ہے کہ جس کے لیے کوئی مخصوص وقت بھی نہیں ہے، یہ وہ تجارت ہے کہ جس کی کثرت کا اللہ رب العالمین خود حکم دے رہے ہیں۔ اور یہ تجارت کون سی ہے؟ فرمایا اربح التجارت ذکر اللہ، سب سے زیادہ فائدے والی تجارت، سب سے زیادہ نفع والی تجارت، سب سے زیادہ پروفٹ والی تجارت وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور اس کی بڑائی کا آپ اگر اندازہ کرنا چاہیں نا تو اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو سن لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ انسان ہے کتنا؟ اس ساری کائنات میں اگر انسان کو دیکھا جائے تو ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے۔ شاید اسے تلاش کرنے کے لیے کتنی مشینیں استعمال کرنی پڑیں کہ کہاں یہ اس کی حیثیت کیا بنتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بندے کو کہتے ہیں تو مجھے یاد کرنا، میں تجھے یاد کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا تذکرہ انسان جب تنہائی میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تنہائی میں اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین کا ذکر کوئی انسان لوگوں میں کرتا ہے، مجمع میں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرشتوں میں اس انسان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس تجارت کی کثرت کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا کرو، کثرت سے اللہ کا تذکرہ کیا کرو۔ اور دیکھیں نا پھر اس تجارت کے ذریعے انسان کتنے بڑے بڑے منافع حاصل کرتا ہے۔ انسان اس زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتوں، برکتوں کی اور اپنے انعامات کی بارشیں برساتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وَأَخْسَرُ التِّجَارَةِ، سب سے زیادہ خسارے والی تجارت، نقصان والی تجارت، گھاٹے والی تجارت، جس میں نقصان ہی نقصان ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جس میں انسان اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے، آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ فرمایا ذکر الناس، وہ لوگوں کے تذکرے کرنا ہے۔ کیوں؟ ہوتا کیا ہے؟ ایک کا تذکرہ، دوسرے کا تذکرہ، اس تذکرے میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کی غیبتیں، کسی کے اوپر تہمتیں، کسی کے اوپر الزامات، کسی کے بارے میں ناجائز باتیں، کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کے مال کو نقصان پہنچانا، کسی کی جان کو نقصان پہنچانا۔ تو لوگوں کے تذکرے سے انسان جتنا بچتا ہے اتنا فائدے میں رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا انسان جتنا تذکرہ کرتا ہے، جتنا ذکر کرتا ہے، اتنا ہی انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اللہ کا اعلان یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اپنے بندے کے لیے پھر کافی ہے۔ تو سب سے بڑی تجارت، منافع بخش تجارت اور سب سے زیادہ فائدے والی تجارت وہ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کثرت سے یہ تجارت کریں۔ اور سب سے نقصان والی، گھاٹے والی تجارت وہ لوگوں کا تذکرہ ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں۔ ہر کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا تاجر یہ چاہتا ہے کہ میرا نقصان نہ ہو، نقصان سے بچ جاؤں۔ تو نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے تذکرے چھوڑ دیں، لوگوں کا ذکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگوں کا ذکر ہوگا تو اس میں جھوٹ بھی بولا جائے گا، اس میں غیبتیں بھی ہوں گی، اس میں تہمتیں بھی ہوں گی، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم فائدے والی تجارت کریں اور نقصان والی تجارت سے بچتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔